بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 74 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے صاحبین رحمہم اللہ کے قیاس کا امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے جواب۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه يقبل البينة عليه مع إقراره بخلاف المنقول، لأن في القسمة نظرا للحاجة إلى الحفظ، أما العقار فمحسن بنفسه، ولأن المنقول مضمون على من وقع في يده، ولا كذلك العقار عنده، وبخلاف المشترى لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا يمتنع، اور ممتنع نہیں ہے اس کے اقرار کے باوجود اس کا خصم بننا، کما فی الوارث، جیسا کہ وارث میں یا اس وصی میں جس نے دین کا اقرار کیا ہو میت کے اوپر، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ممتنع نہیں ہے کہ کسی ایک وارث کو میت کی جانب سے خصم قرار دیا جائے، کما فی الوارث، جیسا کہ وارث ہو یا وہ وصی ہو جس نے میت کے اوپر قرض کا اقرار کیا ہو۔ فإنه يقبل البينة عليه مع إقراره، تو اس کے اقرار کے باوجود اس کے خلاف بینہ قبول کیا جاتا ہے، بخلاف منقولی چیز کے، اس لیے کہ اس کے تقسیم کرنے میں خود اس چیز کا فائدہ ہے کہ وہ لوگ اس کی حفاظت کی طرف آئیں گے یا وہ لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال زمین وہ تو خود ہی محفوظ ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ، اور اس وجہ سے کہ جو منقولی چیز ہے وہ جس کے قبضے میں جائے گی، جس کے ہاتھ میں واقع ہوگی، تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ وَلَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وبخلاف المشترى، بخلاف خریدی ہوئی زمین کے، اس لیے کہ مبی بائع کی ملکیت میں باقی نہیں رہتی، وَإِن لَّمْ يُقْسَمْ، اگرچہ اس کو تقسیم نہ کیا گیا ہو، فَلَمْ تَكُنِ الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ، اس لیے کہ یہاں تقسیم کرنا غیر پر فیصلہ کرنا نہ ہوا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جب تمام شرکاء اس بات کے مقر ہیں، مثلا چاروں بھائی احمد، حامد، حماد، محمود اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ ہم چار بھائی ہیں اور ہمارے والد صاحب عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو قاضی صاحب آپ ہمارا یہ مکان یا ہماری زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سارے ہی شرکاء اس بات پر متفق ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے، تو اب ان چار میں سے ایک کو میت کی طرف سے مخاصم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ جو اوپر بات کہی تھی لِأَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يُنْتَسَبُ خَصْمًا عَنِ الْمُورِثِ، کہ ورثاء میں سے کسی ایک کو خصم بنا دیا جائے گا مورث کی طرف سے، یعنی ان ورثاء میں سے ایک کو والد صاحب کی جگہ پہ کھڑا کر دیں گے، اس کو فرض کیا جائے گا کہ یہ والد کے مقام پہ کھڑا ہوا شخص اس والد کی نمائندگی کر رہا ہے، اور بقیہ جو تین ہیں وہ مدعی بن جائیں گے، اور وہ جو ایک شخص ہے وہ مدعا علیہ بن جائے گا۔ کیوں کہ بینہ مدعی پر ہوتا ہے اور یمین منکر پر ہوتی ہے، تو اس صورت میں بینہ مفید ہو جائے گا۔ یعنی اصل میں یہ بات اور یہ صورت اختیار کی جا رہی ہے کہ صاحبین
رحمہم اللہ یہ فرماتے تھے کہ بینہ کا فائدہ کوئی نہیں، کہ جب وہ اقرار کر رہے ہیں تو قاضی صاحب کو چاہیے ان کے اقرار کو سچا سمجھ کر ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو امام صاحب فرماتے تھے نہیں، فلا بد من البینۃ، بینہ ضروری ہے اور بینہ مفید بھی ہے۔ اب اس بینہ کو مفید بنانے کا طریقہ کار ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 بھائی آئے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کو والد صاحب کی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، مورث کی طرف سے قسم مقرر کر دیتے ہیں۔ تو فرض کیا احمد کو مورث کی طرف سے قسم مقرر کیا گیا، باقی جو 3 بھائی ہیں حماد، حامد، محمود، یہ گویا کہ مدعی ہو گئے، احمد مدعا علیہ ہو گیا۔ تو اب یہاں سے یعنی سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جب وہ چاروں ہی پہلے مقر تھے تو آپ ان میں سے ایک کو قسم کیسے بنا سکتے؟ ادھر سے آپ اس کو قسم بھی بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ مقر بھی ہے کہ ہم 4 ہی ہیں، تو ولا یمتنع ذلک باقرارہ سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات ممتنع نہیں ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک جس کو ہم نے قسم بنایا ہے وہ قسم بھی ہو اور مقر بھی ہو، مقر اور مخاصم کا اجتماع ہو سکتا ہے، وہی احمد اس کو مقر بھی کہا جائے اور اسی کو مخاصم بھی کہا جائے۔ اس کے لیے 2 مثالیں یہاں پیش کی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ میت کے وارث نے کما فی الوارث، میت کے وارث نے اقرار کیا کہ میری میت پر 1000 درہم قرض ہے، یا دوسری صورت کہ میت کے وصی نے اقرار کیا، جس کو وصی بنایا گیا ہے اس نے اقرار کیا کہ جو مرنے والا ہے اس نے 1000 درہم فلاں کے دینے تھے۔ وارث اقرار کرے میت کی طرف سے یا وصی اقرار کر لے کہ اس میت پر 1000 درہم قرض تھا، پھر بھی قرض دینے والا قاضی کے سامنے اس پر گواہی پیش کرنا چاہتا ہے تو اس وارث کو اور وصی کو قسم بنا کر اس کے خلاف گواہی پیش کر سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إِقْرَارِهِ، باوجود اس بات کے کہ یہاں وارث مثلا عبداللہ کا ایک بیٹا 4 بھائیوں میں سے ایک احمد اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی میرے والد صاحب نے خالد کا 1000 درہم دینا تھا، یا وصی عبداللہ نے وصی مقرر کیا تھا عبدالحمید کو، یا مثلا عبدالحمید وصی ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس شخص کی طرف سے مجھے وصی مقرر کیا گیا ہے اس نے 1000 درہم عبد الرحمن کا دینا تھا، تو وارث اقرار کر رہا ہے یا وصی اقرار کر رہا ہے میت کے خلاف؟ تو اب جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے مثلا خالد اور عبد الرحمن، وہ دونوں کہتے نہیں جی ہم ان کے اقرار پر اپنا معاملہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم تو قاضی کے سامنے گواہی بھی پیش کریں گے تاکہ کل لوگ یہ کہتے نہ رہیں کہ دیکھیں ان کے پاس تو گواہ نہیں تھے، انہوں نے جو میت کے وارث تھے یا میت کی طرف سے جو وصی مقرر تھا ان سے اقرار کروا کر میت کے پیسے لے لیے ہیں، تو ہم گواہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إِقْرَارِهِ، تو وارث کے خلاف اس گواہی کو قبول کیا جائے گا یا وصی کے خلاف اس گواہی کو قبول کیا جائے گا مع اقرارہ، باوجود اس بات کے کہ یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہماری میت تھی اس نے 1000 ان لوگوں کا دینا ہے۔ تو اسی طرح تمام وارثین نے اقرار کیا ہے، پہلے 4 بھائیوں نے کہا کہ ہم 4 ہی اپنے والد کے وارث ہیں، ہمارے علاوہ کوئی وارث نہیں، پھر بھی ان میں سے ایک کو میت کی جانب سے منکر اور قسم بنایا جائے، احمد کو میت کی جانب سے منکر اور قسم بنایا جائے اور دوسرے وارث کی جانب سے ان پر گواہ لے لیا جائے، باقی 3 گواہ پیش کر دیں، اس طرح منکر بھی ہوا اور گواہی لینا بھی درست ہوا اور مفید ہوا۔ یہاں تک اس اعتراض و جواب کو ذکر کیا ہے۔ بخلاف المنقولی، تو یہاں سے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے
ایک قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے، تو صاحبین رحمہم اللہ تعالی نے غیر منقول اشیاء کو منقول پر قیاس کر کے اس کی تقسیم جائز قرار دی تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ منقولی چیز کو جس طرح بغیر گواہی کے تقسیم کر دیا جاتا ہے تو زمین کو بھی بغیر گواہی کے تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں قاضی صاحب ان لوگوں سے گواہ کا مطالبہ کیوں کرتے؟ تو صاحبین نے اس کو یعنی غیر منقولی زمین کو منقولی چیزوں پر قیاس کر کے یہ بات کہی تھی کہ قاضی صاحب گواہی کا مطالبہ نہ کریں اور چیزوں کو تقسیم کر دیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے بخلاف المنقول سے کہ غیر منقولہ چیز کو منقولہ چیز پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں، اور اس لیے کہ منقولی چیز کو جو گواہ لیے بغیر جلدی تقسیم کر دیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے قبضے میں جائے گی وہ اس کو حفاظت سے رکھے گا، اس لیے کہ جو منقولہ اشیاء ہیں، سامان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو اب ان کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، چونکہ ان کی حفاظت درکار ہوتی ہے، تو ان کی حفاظت کی خاطر قاضی بغیر گواہ مانگے ان کی تقسیم جلدی کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی حفاظت درکار ہوتی ہے، اور حفاظت کا ایک آسان ذریعہ وہ تقسیم ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے مثلاً ڈیپ فریزر خریدا جائے، فروٹ کافی سارے تھے، میت کا انتقال ہو گیا، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو 1000 روپے کے فروٹ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک فریزر یا فریج خرید لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہ پھل تقسیم کر دیے جائیں تاکہ جن کے حصے میں آئیں وہ خود اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو یہ تقسیم حفاظت کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ تو وہ چیزیں چونکہ جلدی خراب ہونے والی ہیں، لہٰذا وہاں قاضی گواہی کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ پہلے آپ اس بات پہ گواہ پیش کرو کہ یہ جو سیب پڑے ہیں، کیلے ہیں، انار ہیں، یہ واقعی آپ کے والد صاحب کے تھے اور آپ چاروں ہی ان کے وارث ہیں۔ اما العقار فمحسن بنفسه، بخلاف زمین کے، زمین تو خود محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، تو زمین اور دیگر اشیاء غیر منقولہ، مکان، دکان وغیرہ، تو یہ چیزیں تو محفوظ ہیں، اس لیے ان کے لیے اقامت بینہ ضروری ہوگا۔ اس میں قاضی ان شرکاء سے مطالبہ کرے گا کہ آپ گواہ پیش کرو، پھر تقسیم کروں گا۔ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ایک اور وجہ کہ قاضی غیر منقولہ چیزوں کو تقسیم کیوں کرتا ہے، اس کی دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ، اس لیے کہ شے منقول پہ جو قبضہ کر لے گا اسی کو اس کا ضامن شمار کیا جائے گا، کہ منقولی چیز جس کے پاس چلی جائے گی تو وہ دوسرے کے قبضے سے نکل گئی۔ مثلاً 4 بھائی ہیں تو ایک منقولی چیز تھی، مثلاً گندم تھی، تو وہ گندم قاضی صاحب نے حماد کے حوالے کر دی، تو جب حماد کے حوالے کر دی تو بقیہ 3 بھائیوں کے قبضے سے نکل گئی۔ اسی طرح سیب تھے تو وہ سیب قاضی صاحب نے محمود کے حوالے کر دیے، تو وہ باقی 3 بھائیوں کے قبضے سے نکل گئی۔ تو اب اگر وہ چیز کسی ایک کے پاس چلی گئی ہے اور وہاں وہ چیز ہلاک ہو گئی تو مضمون، تو اس کا ضمان اس پر ہوگا علی من وقع فی یدہ، وہ جس کے قبضے میں واقع ہوئی تھی، جس کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ ولا کذالک العقار عندہ، امام صاحب کے نزدیک عقار زمین اس کے غصب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی زمین تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو غصب کر لیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو منقولہ اشیاء ہیں ان میں تقسیم میت کے لیے نفع بخش ہے، اور جب تقسیم میت کے لیے نفع بخش ہے تو پھر اقامت بینہ سے پہلے بھی اس کی تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ زمین اس پر غصب شمار نہیں ہوتا۔ تو یہاں امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے ایک مسئلہ بھی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے،
کہ غصب کا صحیح تحقق منقولی اشیاء میں ہوتا ہے، غیر منقولی چیز خصوصاً زمین اگر اس کو کوئی غصب کرتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر غصب کا اطلاق کامل نہیں ہوتا، جب چاہے وہ قاضی کے ذریعے سے واپس لے سکتا ہے، اپنا قبضہ واپس لے لے، جس نے چھینی ہے اس کا قبضہ ختم کروا دے۔ تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کا مسئلہ ہے، تو منقولی چیز کو تو جلدی تقسیم کر دے اور زمین کو گواہوں کے بغیر تقسیم نہ کرے۔ تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین ایسی نہیں ہے کہ اس پر غصب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ کسی اچھے دور میں تو واقعی ایسا تھا جس زمانے میں خیر غالب تھی، تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسئلہ اگرچہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ذی شان ہے، لیکن اس دور میں زمین پر غصب بھی بہت ناروا طریقے سے ظلم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک کمزور آدمی کے لیے اپنی زمین کو واپس لینا ممکن نہیں ہوتا کہ موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، شاید اس دور میں زمین پر بھی غصب کا اطلاق ہو جائے گا۔ یہ میری ایک ناقص رائے ہے، کسی شارح کی طرف سے اس عبارت کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وبخلاف المشترى، بخلاف خریدی ہوئی چیز کے، یہ صاحبین رحمہم اللہ کے دوسرے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صاحبین نے اس مسئلہ کو خریدی ہوئی زمین پر بھی قیاس کیا تھا، کہ جیسے یہ چاروں شرکاء آ کر قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم نے یہ پلاٹ خریدا ہے، ہم چاروں نے یہ مکان خریدا ہے، تو آپ تقسیم کر دیں۔ تو یہاں قاضی ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں کرتا کہ پہلے آپ گواہ پیش کریں کہ آپ نے خریدا ہے پھر تقسیم کروں گا، بلکہ یہاں قاضی فی الفور جلدی تقسیم کر دیتا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے صاحبین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس مسئلے کو اس خریدی ہوئی زمین کے یا مکان کے مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن المبیع لا يبقى على ملک البائع، کہ فروخت کرنے کے بعد تو مبیع چیز بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، وَإِن لَّمْ يُقْسَمْ، خواہ شرکاء اس سے تقسیم نہ کریں، یعنی اس کا تقسیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی، بہر صورت وہ بائع کی ملکیت سے نکل گئی، بائع کا اب اس زمین یا مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، تقسیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جب وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکل چکی ہے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے تو فَلَمْ تَكُنِ الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ، تو یہاں قاضی اگر اس مکان کو، اس پلاٹ کو ان چاروں افراد احمد، حامد، حماد اور محمود کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے تو یہاں قاضی کسی غیر کے خلاف فیصلہ نہیں کر رہا۔ مثلا انہوں نے یہ پلاٹ عبد الرحمن سے خریدا ہے تو یہاں قاضی کا فیصلہ عبد الرحمن کے خلاف نہیں ہو رہا، تو یہاں قضاء علی الغائب لازم نہیں آئے گا۔ جبکہ ترکہ والی جو صورت ہے تو وہاں تقسیم سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ترکہ وہ میت کی ملکیت میں ہی باقی سمجھا جاتا ہے، کہ جب تک تقسیم نہیں ہوا اس ترکہ کا وارث میت کو ہی جانا جاتا ہے۔ یہاں ان کے والد عبداللہ، تو یہ پلاٹ یا یہ مکان ان کی ملکیت میں سمجھا جائے گا۔ تو اب قاضی تقسیم کرے گا تو قاضی کا تقسیم کرنا قضاء علی الغیر ہے۔ یہ گویا کہ فرض کرتے ہیں کہ قاضی صاحب ان کے والد عبداللہ ان کے خلاف فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عبداللہ صاحب یہ پلاٹ اب آپ کا نہیں ہے، یہ مکان آپ کا نہیں رہا، آپ یہ مکان ان چاروں کے حوالے کر دیں اور ان چاروں کے اندر تقسیم کر دیں۔ لہذا اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ وہاں پہ قضاء علی الغیر لازم آتا ہے۔ بخلاف المشترى، تو یہاں خریدی ہوئی چیز میں قضاء علی الغیر لازم نہیں آتا۔ آئیے اب ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں، پھر ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات میں سب سے پہلے تھا وَلَا يَمْتَنِعُ، تو یہاں سے اس اشکال کا جواب دیا تھا کہ ایک ہی بندہ وہ مقر بھی ہو
اور اس کو آپ میت کی جانب سے قسم بھی مقرر کر دیں تو ایسا کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ ایسا ممکن ہے جیسے ایک فارس میت کی طرف سے اقرار کرے کہ میرے مورث نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا تھا، پھر وہ جو لینے والا ہے وہ کہے نہیں میں تو گواہی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ گواہی بھی اس کے خلاف اگر پیش کر دے تو ایک ہی وقت میں وہی بندہ قسم بھی بن رہا ہے اور مقر بھی بن رہا ہے۔ 2 مثالیں دی تھیں، وصی اور مورث، کہ یہ مقر بھی ہو سکتے ہیں اور قسم بھی بن سکتے ہیں۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب میں یہی 2 مثالیں امام صاحب نے پیش فرمائیں۔ بخلاف المنقول سے بھی صاحبین رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دیا گیا کہ انہوں نے منقولی چیزوں پر قیاس کر کے غیر منقولی زمین اس کا حکم بیان کیا تھا کہ منقولی چیزوں میں گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جو غیر منقولی زمین ہے یہاں بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب امام صاحب کی طرف سے دیا گیا کہ نہیں، منقولی چیز پر غیر منقولی کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح صاحبین رحمہ اللہ تعالی نے خریدی ہوئی زمین یا مکان اس پر قیاس کر کے کہا تھا کہ جیسے یہاں قاضی گواہ نہیں مانگتا، تو جب وہ وراثت کے معاملے میں ایک زمین یا مکان کو لے کر آئے ہیں کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں، تو یہاں بھی قاضی کو چاہیے کہ وہ گواہ مانگے بغیر ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ تو بخلاف المشترا سے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس قیاس کا جواب دیا کہ نہیں، آپ کی یہ رائے بھی درست نہیں ہے، یہ قیاس بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جو مشترا چیز ہوتی ہے وہاں وہ چیز چونکہ بائے کی ملکیت سے نکل چکی ہوتی ہے، ان شرکاء کی ہو گئی ہوتی ہے، لہذا وہاں فیصلہ قضاء علی الغیر کے درجے میں نہیں آتا، جبکہ یہاں تو فیصلہ جو وراثت کا باب ہے یہاں پہلے وہ زمین میت کی ثابت ہوگی اور فیصلہ تقسیم سے پہلے میت کے خلاف ہوگا۔ تو ترکے کے باب میں چونکہ فیصلہ قضاء علی المیت ہوتا ہے، قضاء علی الغیر ہوتا ہے، تو قضاء علی الغیر کا اصول آپ جانتے ہی ہیں کہ جب کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے گواہی درکار ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔